کہ نماز ہم پڑھتے نماز میں لذت نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم توجہ سے نہیں پڑھتے, حضور قلب کے ساتھ نہیں پڑھتے. حضور قلب اگر توجہ کے ساتھ ہماری نماز ہو تو یقیناً یہ نماز طاقتور ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی, یہ بہت اہم ہے کہ ہماری نماز جو حضور قلب کے ساتھ ہو. حضرت علی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں, حضرت علی علیہ السلام بھی نسخہ بتلاتے ہیں, حدیث بتلاتے ہیں. کیا بتلاتے ہیں؟ فرماتے چاہتے ہو نماز میں توجہ ہو, چاہتے ہو نماز میں عشق ہو, چاہتے ہو نماز میں لذت ملے, چاہتے ہو تمہاری نماز نفس کو شکست دے, تو دیکھو جب بھی نماز پڑھو نا, یہ سوچ کے نماز پڑھو کہ سامنے خدا ہے اور میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں اور میرا رب میری بات سن رہا ہے, یا میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں اپنے رب کی بات سن رہا ہوں. اب میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں, میری توجہ آپ کی طرف ہے نا. اسی طرح سے نماز میں توجہ ہونی چاہیے. اب یہ کب ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی آپ پڑھتے ہیں دل میں ترجمہ کرتے چلے جائیں. اپنے بچوں کو جو عربی ظاہر نہیں جانتے ترجمہ سکھائیں, اردو انگلش میں جو بھی قرآن میں پڑھتے. مثلا سورہ الحمد پڑھتے, اب کیا سمجھے؟ میں خدا سے بات کر رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ترجمہ کریں, اے خدا تیرے نام سے شروع کرتا ہوں, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, میں آیا ہوں معافی مانگنے, میں آیا ہوں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے. اب رحمان بھی ہے, رحیم. اب آگے چلیں, الحمد للہ رب العالمین. اے خدا تو عالمین کا رب ہے. عالمین کو دیکھیں کتنا بڑا عالم ہے, یہ اتنا بڑا عالمین کی بات ہو رہی. اتنے بڑے جہان ہیں کہ پورے عالمین میں یہ پلانیٹ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں, یہ پلانیٹ, یہ زمین ایک نقطے کے برابر ہے, ایک پوائنٹ, ایک ڈاٹ. ہزاروں پلانیٹس ہیں اور کئی ہزار گنا بڑے بڑے پلانیٹس ہیں. یہ ہمارا پلانیٹ جو ہے, یہ ہماری زمین بہت چھوٹا سا ایک نقطہ ہے کائنات میں. اور اس زمین میں پھر 3 حصہ پانی ہے, ایک حصہ زمین ہے, پھر ایک حصے زمین میں کئی 100 ممالک ہیں, بڑے بڑے ممالک ہیں. ٹھیک ہے. پھر دنیا کے نقشے پر اگر آپ انگلینڈ کو, اپنے ملک کو دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سا حصہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نقطہ نظر آتا ہے. پھر انگلینڈ کے اندر اگر آپ اپنے شہر لیوٹن کو دیکھیں تو وہ ایک اور چھوٹا سا نقطہ نظر آتا ہے. پھر لیوٹن کے اندر اپنے گھر کو دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سمال ڈاٹ نظر آتا ہے. اب اندازہ کیا آپ نے, عالمین میں دنیا ڈاٹ ہے, ایک نقطہ ہے, اور پھر اس دنیا کے نقشے میں یہ انگلینڈ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, پھر انگلینڈ میں لیوٹن چھوٹا سا نقطہ ہے, اور لیوٹن کے اندر آپ کا گھر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے, اور اس ڈاٹ کے اندر آپ کھڑے ہیں, اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جو عالمین کا رب ہے. یہ معرفت ہونی چاہیے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, میری حیثیت کیا ہے. کہ ایک ڈاٹ, ایک نقطہ ملین ٹائم تقسیم کروں تب بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ عالمین کے رب کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے خدا, اے خدا, اے میرے مالک, اے میرے مالک, اگر تو اجازت نہ دیتا تو کس میں طاقت ہوتی کہ تجھ سے آ کے کوئی بات کرے. یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا رحم ہے کہ تو نے ہر گنہگار کو اجازت دے رکھی ہے, جب چاہے وہ تیرے در پہ آ سکتا ہے, فریاد کر سکتا ہے. اب آپ سمجھے آپ کون ہیں اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ پھر کیا؟ الرحمن. اللہ اکبر. اے خدا تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. ہاں, یہ اس کا رحم ہے نا. اتنے گناہ کیے ہم نے, مگر اس خدا نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ اب تیرے لیے رزق بند کر دوں گا, اب تیرے لیے یہ نعمتیں بند کر دوں گا. نہیں, وہ نعمتوں کو بند نہیں کرتا, کیونکہ وہ رحمان بھی ہے, تو وہ رحیم بھی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ مگر کیا صرف رحمان و رحیم نہیں, مالک یوم الدین. اے میرے اللہ, مگر تو قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. قیامت کا دن وہ کون سا دن ہے؟ اللہ اللہ, قیامت کا وہ دن ہے جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا, میرے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا. اے خدا, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اپنے گناہ
گناہوں کی وجہ سے اپنے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں. مالک یوم الدین، اے خدا کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میرے گناہوں کی وجہ سے تو اولین و آخرین کے سامنے مجھے ذلیل و خوار کر دے. یعنی یہاں توبہ شروع ہو جائے. قیامت کا دن خدا یاد دلا رہا ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے خدا میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں. کیا مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ. شیطان مجھے نہ بھٹکائے، نفس مجھے نہ بھٹکائے، مجھے گناہ کی طرف نہ لے جائے، مجھے شیطان کے راستے پر نہ لے جائے. اس کے بعد کون سی صراط مستقیم، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. وہ راستہ جو تیرے انبیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو تیرے اولیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو تیرے شہداء کا راستہ ہے، وہ راستہ جو کربلا والوں کا راستہ. اس راستے پہ چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے خدا جو گمراہ ہیں، جو بدبخت ہو گئے، جو فرعون و نمرودوں کا راستہ، جو یزیدیوں کا راستہ، جو دنیا پرستوں کا، جو نفس پرستوں کا راستہ ہے، اے خدا اس راستے سے ہمیں بچا.